بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مکہ مجھ پہ تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے بہترین عورتیں یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولادیں عطا کی تھی وہ خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ظلم کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے بابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اسلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔